آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہیموفیلیا اور اینڈ ادر بلیڈنگ ڈس آرڈرز کہ اگر بہت دفعہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں آپ کا خون رکتا نہیں ہے لیکن کیا وجوہات ہوتی ہیں اس پہ آج ہم بات کریں گے. اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر منیرہ برہانی اس کا منیرہ برہانی منیرہ برہانی آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. کنسلٹنٹ ہیماٹولوجسٹ، آنکولوجسٹ اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹ فزیشین ہیں اور انہوں نے MBBS MCPS FCPS انہوں نے IM سے کیا ہے اور FRCP انہوں نے ایڈن سے کیا ہے اور PATH انہوں نے UK سے کیا ہے. اور ماشاءاللہ سے میں ڈاکٹر منیرہ کو کہہ رہی تھی کہ اتنی ساری ڈگریز ہیں آپ کے پاس اور کتنا پڑھنا پڑتا ہے ایک ڈاکٹر کو ایک اچھا بہترین ڈاکٹر بننے کے لیے. ٹھیک ہے، تو پھر ڈاکٹر منیرہ ہم بہت دفعہ ایسے بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں جی سب سے اچھا ڈاکٹر کون سا ہے. تو ڈاکٹر سارے بہترین ہوتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر منیرہ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں آپ ڈاکٹر منیرہ؟ اللہ کا شکر میں بہت ٹھیک ہوں. ڈاکٹر منیرہ آج کا بہت اہم ٹاپک ہے ہیموفیلیا. میرے لیے بھی ایک نیا ٹاپک ہوگا یہ. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ ہیموفیلیا کیا چیز ہے اور یہ خون کی کون سی بیماری ہے. ہمیں ہمارے سامعین اس کو جاننا چاہیں گے. دیکھیں، ہیموفیلیا ایک موروثی بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں مختلف پروٹینز بنائے ہیں جس میں ان کا کام ہے خون کو جمانا، روکنا. ہم سب کو چوٹ لگتی رہتی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، خاص طور پہ بچے گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر چوٹ لگتی ہے، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن جو پیشنٹس ہیموفیلیا کے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ہوتا ہے، چونکہ ان کے اندر پروٹینز کی کمی ہوتی ہے. فیکٹر 8 خاص طور پہ ہیموفیلیا اے کہتے ہیں جس کو، یا ہیموفیلیا بی فیکٹر 9 کی ڈیفیشنسی کو کہتے ہیں. ان پروٹینز کی کمی کی وجہ سے ان کا خون جمتا نہیں ہے، ان کا خون بہتا رہتا ہے. اس وجہ سے ان کو ہم موروثی بلیڈنگ ڈس آرڈر کہتے ہیں اور ان کا اگر وقت پہ علاج نہ ہو تو یہ جان لیوا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. تو یہ جو ہیموفیلیا ہے یہ یوزلی کن لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہیموفیلیا عموماً میلز میں ہوتا ہے، یعنی بچوں میں، لڑکوں میں پایا جاتا ہے. خواتین میں بہت کم ہوتا ہے، لیکن خواتین میں دوسرے بلیڈنگ ڈس آرڈرز جس میں وان ولیبرنٹ ڈیزیز ہیموفیلیا سے ملتی جلتی بیماری ہے، وہ بھی بلیڈنگ کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک پروٹین کی کمی ہے، وہ فیمیلز میں ہو سکتی ہے. اسی طرح ریئر بلیڈنگ ڈس آرڈرز، کیونکہ ہمارے ہاں خاندان میں شادیاں کرنے کا بہت زیادہ رواج ہے، آپس میں خاندان کی شادیوں کی وجہ سے یہ جو موروثی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں ریئر بلیڈنگ ڈس آرڈرز ہیں، پلیٹلیٹ ڈس آرڈرز ہیں، یہ بھی کامن ہے اور یہ مرد اور خواتین ایکولی ہو سکتے ہیں ان کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ہیموفیلیا کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں مختلف؟ جی ہاں، بالکل. مائلڈ، ماڈریٹ، سیویئر ہوتی ہے. جتنا فیکٹر کم ہوگا اتنا زیادہ سیویئرٹی زیادہ ہوگی. یعنی اگر فیکٹر 8 کی کمی یا فیکٹر 9 کی کمی یا دوسرے فیکٹرز کی کمی بہت زیادہ ہے، لیس دین 1% ہے، تو ہم اس کو سیویئر کہیں گے. ماڈریٹ کا مطلب ہے 1% سے 5% تک، اور مائلڈ کا مطلب ہے 5 سے زیادہ اور 30% سے، جو نارمل رینج ہے اس سے. اچھا، اور اس کی اگر ہم مین وجوہات کی بات کریں تو ہم بس اس کو ایک مین انہیریٹڈ ہی یا موروثی ہے، اور اس کا مین ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں خاندان میں بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں، ماں باپ کو کبھی ڈائگنوز نہیں ہوا، پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور بچوں میں جب یہ ڈائگنوز ہوتا ہے تو پھر یہ مسئلے اور مشکلات سامنے نظر آتی ہیں. اور جتنا زیادہ سیویئر ہوگا وہ جلدی ڈائگنوز ہوگا، جتنا زیادہ کم سیویئر ہوگا وہ کم ڈائگنوز ہوگا. لوگ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو ایک نارمل روٹین کی طرح لے رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو کیا سمٹمز ہوتے ہیں ڈاکٹر منیرہ اس کے؟ مطلب بلیڈنگ ڈس آرڈر تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس میں ہمیں کٹس بھی لگتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں لوگوں کے. تو کیسے کیا سمٹمز ہوتے ہیں کہ ہمیں اس پہ فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں، بلیڈنگ کہیں سے بھی ہم سب کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ تھوڑی دیر میں 5 منٹ سے مشکل سے یا 10 منٹ میں وہ بند ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مستقل بہتا رہے. بالکل. لیکن یہ جو پیشنٹس ہیموفیلیا کے یا ادر بلیڈنگ ڈس آرڈرز کے ہوتے ہیں، ان کے اندر چونکہ ان کا خون پتلا ہوتا ہے، ان کے اندر کلاٹنگ نہیں ہوتی، خون نہیں جم رہا ہوتا، اس وجہ سے ان کی بلیڈنگ بند نہیں ہوتی ہے. اور یہ بلیڈنگ کہیں سے بھی ہو سکتی ہے، ان کے سمٹمز کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں. جیسے چوٹ لگ گئی، وہاں سے بلیڈنگ ہو گئی، ناک سے بلیڈنگ، منہ سے بلیڈنگ. پھر خاص طور پہ ہمارے یہاں سنت
میلز میں جب سنت ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی اگر پتہ نہ ہو کہ ڈائگنوسس نہ ہو تو وہ سنت کے ٹائم پہ ان کی بلیڈنگ رکتی نہیں ہے، مستقل بہتی رہتی ہے میلز میں. اسی طرح فیمیلز میں جو ہر مہینے کا ایک منتھلی سائیکل ہوتا ہے مینسز، اس میں بہت زیادہ ہیوی بلیڈنگ ہونا یہ بہت مسئلہ ہے. اسی طرح فیمیلز میں پریگننسی کے بعد بلیڈنگ رکتی نہیں ہے، جس کو ہم خاص طور پہ پوسٹ پارٹم ہیمریج کہتے ہیں، جس میں بلڈ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے خاص طور پہ. اسی طرح بچوں میں چوٹ لگتی ہے تو نشان بن جاتے ہیں، بڑے بڑے نیل جس کو ہم کہتے ہیں، بالکل بروزز پڑتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اب نارمل ہے، ٹھیک ہے، نارمل نہیں ہے کہیں کہیں پہ بھی. تو اس وجہ سے جب بھی ایسے کوئی علامات ہوں، سمٹمز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خون بند نہیں ہو رہا چوٹ کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے، تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. صحیح، بالکل. تو یوزلی ظاہر ہے جب ہمیں چھری سے یا کوئی بھی ایسا کٹ جاتا ہے تو تھوڑی سی دیر میں بند بھی ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اچھا، جیسے بہت دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم ڈینٹسٹ کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی بلیڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو کیا اس سے بھی پتہ چل سکتا ہے؟ بالکل پتہ چل سکتا ہے. اکثر ہمارے پاس جو پیشنٹس ریفر ہو رہے ہوتے ہیں وہ ڈینٹسٹ کے تھرو بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں میں کیونکہ ڈائگنوسس نہیں ہوئی بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے. اور جب اگر کوئی ڈینٹل پروسیجر ہو یا دانت نکالا ہوا ہو تو تھوڑی بہت تو بلیڈنگ سب کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ان پیشنٹس کو اتنی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ رکتی نہیں ہے. کچھ بھی کر لے ڈاکٹرز، کچھ بھی نہیں، ان کی بلیڈنگ نہیں روکے گی جب تک کہ ان کی فوراً تشخیص نہ ہو اور جس چیز کی کمی ہو وہ فیکٹر نہ پرووائڈ کیا جائے. صحیح. یہ ایک طرح کی لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہوتی ہے، تو اس کے لیے لائف سیونگ میڈیسنز دی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر مدینہ، بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو یورین یا اسٹول کے اندر بھی بلیڈنگ ہوتی ہے. بالکل تو کیا یہ بھی ایک بالکل یہ بھی بہت امپورٹنٹ علامات ہے. یورین میں بلڈ آنا، اسٹول میں بلڈ آنا، میں نے آپ سے کہا نا کہیں سے بھی بلیڈنگ ہونا. اگر غیر معمولی طور پہ کسی کو اس طرح کی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو فوراً اپنا ٹیسٹ کروائیں خون کے، تاکہ ان کی بیماری کے علامات کے حساب سے ڈائگنوسس ہو سکے. اچھا، جیسے بہت سارے لوگ ہیں، جیسے اگر ہم کہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں یہ بیماری ہے لیکن ہم اپنے بلڈ ٹیسٹ کروانے چاہتے ہیں، نارمل ظاہر ہے اس سے بھی پرک ہوتا ہے تو خون نکلتا ہے یا ویکسینیشنز ہوتی ہیں، تو اس میں بھی کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ بالکل، اگر اس جگہ کو پراپرلی روکا نہ جائے تو وہاں سے بھی، اس سائڈ سے جہاں سے پنکچر ہوا ہے وہاں سے بھی بلیڈنگ مستقل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں بڑے بڑے بروزز، بڑے بڑے نشان بن جاتے ہیں اور وہاں سے مستقل بلیڈنگ ہوتی ہے. بالکل. اور یوزلی ایسا دیکھا بھی گیا ہے کہ ہاسپٹلس بالکل میں کبھی آپ کو ڈرپس لگ رہی ہیں، کچھ ہیں تو کچھ لوگوں کو تو کچھ نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کو اتنے بڑے بڑے ہاں بروزز، بالکل نیلز پڑ بالکل جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر منیرہ، اگر بچوں کے اندر پین، سویلنگ اور ٹائٹنس ہو جوائنٹس کے اندر، جوڑوں کے اندر، تو ہم اس کو بھی ایز اے سمپٹم لے بالکل سکتے جوائنٹ ہیں؟ بلیڈنگ ہیموفیلیا میں خاص طور پہ بہت اہم ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بلیڈنگ کہیں سے بھی ہو سکتی ہے. اور چھوٹے بچے خاص طور پہ جب چلنا شروع کرتے ہیں، وہ گرتے ہیں، بار بار اٹھتے ہیں، تو ان کے جوائنٹس بہت زیادہ افیکٹڈ ہو سکتے ہیں. تو ہیموفیلیا میں ایک بلیڈنگ جو ہے جوائنٹس میں بہت امپورٹنٹ سمٹم ہے، تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. اور میں پیرنٹ سے کہوں گی کہ اگر بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے، چڑچڑا ہے، تو کھانا پینا نہیں کھا رہا ہے، سفید ہو رہا ہے، پیلا پن ہو رہا ہے، تو اپنے بچوں کو ضرور دیکھیں، اس کا معائنہ کریں اور اپنے پھر بچوں کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور جا کے پھر ان کو دکھائیں. اور اگر وہ سمجھیں گے تو پھر وہ آپ کے ٹیسٹ کروائیں گے، پھر بلڈ کے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. بالکل بالکل، آپ صحیح کہیں، کیونکہ آئی تھنک بچوں کے اندر ویسے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ماں باپ کو نارمل لگتی ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے، بچہ بالکل رو رہا ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے اس کی. اچھا ڈاکٹر منیرہ، کیا یہ بیماری جو ہے ایک سے دوسرے سے لگ سکتی ہے؟ نہیں، یہ موروثی بیماری ہے، یہ لگنے والی بیماری نہیں ہے. یہ فلو کی طرح نہیں ہے، یہ کووڈ کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ لگنے والی نہیں ہے، یہ موروثی ہے. یہ ہمارے اندر ہمارے ماں باپ سے ہم انہیرٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا، تو اس کے کوئی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں؟ ہم اس کو ڈائگنوز کیسے کریں؟ مطلب کس پوائنٹ پہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا دیکھیں، میں نے چاہیے؟ آپ سے کہا نا کہ اگر آپ کے سمٹمز ایسے ہیں کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور کہیں سے بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے جو نارمل نہیں ہے، رک نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ میلز ہو یا فیمیلز ہوں، خاص طور پہ بچے،
تو ہمیں فوراً بلڈ ٹیسٹ کروانے چاہیے. اور بلڈ ٹیسٹ بہت سمپل بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, کوئی بہت زیادہ مہنگے بلڈ ٹیسٹ نہیں ہے. سی بی سی کا ایک بلڈ ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے, کوگولیشن کے ٹیسٹ ہے جس میں پی ٹی اے پی ٹی ٹی آتا ہے, جس سے ہم کلوٹنگ فیکٹرز کو دیکھتے ہیں. اگر وہ ڈی رینج آتے ہیں تو پھر ہم فیکٹر جو اسپیسیفک فیکٹرز ہیں اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے ڈائگنوسس کرنے کے لیے. بالکل. اچھا ڈاکٹر منیرہ, جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ موروثی بیماری ہے, تو جب آپ کے بچے پیدا ہوں تو کیا آپ کو اس وقت ہی ان کے ٹیسٹ کرا لینے چاہیے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے؟ دیکھیں, بہت دفعہ خاندان میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے لیکن لوگ بتاتے نہیں ہیں. اگر ایسی بات ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بچے کے اندر سمٹمز ہیں تو فوراً ضرور ٹیسٹ کروائیں. لیکن اگر کوئی ایسے سمٹمز نہیں ہے تو پھر تو ضرورت نہیں پڑتی ہے, وہ پھر بعد میں ہوتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے ٹیسٹ کی. ٹھیک ہے. اور سم ٹائم جیسے میں اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کری تھی, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جی اس کو کوئی رائل ڈیزیز بھی کہتے ہیں. کیا بالکل دنیا بالکل میں کوئی ایسے بڑے لوگ ہیں جن کو یہ بیماریاں تھیں؟ بالکل. 19 سینچری میں کوئین وکٹوریا, بالکل. انہوں نے اپنے بیٹے کو منتقل کی تھی ہیموفیلیا, اچھا. اور اسی لیے اس کو رائل ڈیزیز کہتے ہیں کیونکہ یہ رائل فیملیز میں پائی جاتی تھی. اوکے. اس کو بچے کو ہیموفیلیا بی تھا, فیکٹر 9 کی ڈیفیشنسی, اور یہ رائل فیملیز آف لنڈن میں تھا, جرمنی میں تھا, یہ بہت سارے یورپ کی فیملیز میں یہ ڈیزیزز پائی جاتی تھی. اور پھر وہاں سے انہوں نے تحقیقات کی, پھر ڈائگنوسس کی, اور پھر بہت سارا اس پہ کام کیا, اور اب اس بیماری کو وہ حتیٰ کہ اب جینیٹک ٹیسٹنگ کر کے وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جین تھراپی ہو رہی ہے باہر کے ملکوں میں. اچھا, ریئلی. مطلب اس کی علاج اگر ہم نے ڈائگنوز کر دیا تو اس میں علاج کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ ٹائپس ہیں, تو ہر ٹائپ کا الگ علاج ہے. دیکھیں, ٹائپس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس فیکٹر کی کمی ہے اس کو وہ فیکٹر پرووائڈ کیا جائے. جیسے لائف سیونگ دوائیاں ہوتی ہیں, میڈیسنز ہوتی ہیں, تو اس کا یہ فیکٹر پاؤڈر فارم میں اویلیبل ہوتا ہے جس کو بنایا جاتا ہے اس کے ڈائلوینٹ کے ساتھ اور فوراً لگایا جاتا ہے. آئی وی لگتا ہے, یہ مسلز میں نہیں لگتا کیونکہ خون ویسے ہی پتلا ہے. خون پتلا کرنے والی کوئی دوائی نہیں دی جا سکتی ان بچوں کو. اسی طرح کوئی انجیکشنز گوشت میں نہیں لگ سکتے ان بچوں کو یا ان بڑوں کو, پیشنٹس کو. تو اس میں نس میں یہ انجیکشن لگتا ہے, لائف سیونگ میڈیسنز ہوتی ہے, اس کو فیکٹر کانسنٹریٹس کیے جاتے کہتے ہیں. لیکن پرابلم ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت کم فیکٹر کانسنٹریٹس رجسٹرڈ ہے. گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ فیکٹرز اویلیبل ہو, اور چونکہ فیکٹرز رجسٹرڈ نہیں ہے تو پرائزز بھی زیادہ ہے, اور یہ پیشنٹس کو بار بار ضرورت پڑتی ہے. یہ کرونک ڈس آرڈر ہے, ختم نہیں ہوتا, چلتا رہتا ہے, بار بار میڈیسنز کی ضرورت پڑتی ہے. تو پھر اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے؟ آلٹرنیٹو یہ ہے کہ ہم بلڈ کے اندر جو پلازما ہے, جس کو ہم یلو پارٹ کہتے ہیں, پانی والا حصہ, ٹھیک ہے, تو ہم وہ بلڈ سے نکال کے ان پیشنٹس میں ٹرانسفیوز کرتے ہیں, انفیوز کرتے ہیں ان کی بلیڈنگ کو روکنے کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی ان کو لائف ٹائم ہم کہیں کہ ان کو ڈاکٹرز کے ساتھ بالکل کنیکٹڈ رہنا پڑتا ہے. اسی لیے ہم نے ایک ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہوئی ہے ناظم آباد پہ. یہ ایک این جی او بیس سوسائٹی ہے جہاں ہم فری علاج کرتے ہیں جتنے بھی ہیموفیلیا اور بلیڈنگ ڈس آرڈر کے پیشنٹس کو رجسٹر کر کے. صحیح. تو اس وقت ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں کتنے مریض اس پہ ہوں گے؟ دیکھیں, اگر اس کا پریولنس دیکھا جائے جو ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا کی طرف سے ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 1 لاکھ کے اوپر جتنے میلز پیدا ہو رہے ہیں تو 21 پیشنٹس آف ہیموفیلیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, 1 لاکھ کے اوپر. کیونکہ لیکن ہمارے ہاں چونکہ ڈائگنوسز نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے جگہوں پہ ٹیسٹ اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ بڑے شہروں میں جیسے کراچی والے شہر ہے جہاں تو ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, پیشنٹس آ جاتے ہیں, ریفر ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے انٹیریئر میں یہ ساری فیسلٹیز نہیں ہے, وہاں پہ صحت کی فیسلٹیز نہیں ہے, تو وہاں پیشنٹس ڈائگنوز ہی نہیں ہوتے. خاص طور پہ خواتین, فیمیلز جو بیچاری اس بیماری میں ہی بیچاری انتقال ہو جاتا ہے, خاص طور پہ ڈیلیوریز کے بعد, پریگننسیز میں. تو ایک اندازے کے مطابق جتنی ہماری پاپولیشن ہے, یعنی 22 کروڑ عوام میں 25,000 ہیموفیلیا کے پیشنٹس ہونے چاہیے. بہت بڑی کوانٹٹی بتا رہی ہے ڈاکٹر منیرہ. اچھا ڈاکٹر منیرہ, مطلب اگر ایک خاتون سمجھیں, ایسا آپ نے کہا کہ خواتین میں اس کی پرسنٹیج کم ہے,
لیکن اگر خواتین پریگننٹ ہے یا حمل ہے اس کو، یا اس پلان کر رہی ہے اور اس کو یہ بیماری ہے، تو کیا اس کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ بالکل رجوع کرنا چاہیے، اسپیشلی رجوع کرنا چاہیے، اور اپنی گائنیکولوجسٹ کو بھی بتانا چاہیے کہ اس کو خون کو یہ مسئلہ ہے، تاکہ کلوز کوآرڈینیشن بنے ڈاکٹرز کے درمیان، جہاں ہیماٹولوجسٹ بھی ہو، گائنیکولوجسٹ بھی ہو، تاکہ اس بچے کے ساتھ ساتھ اس ماں کی زندگی کو بھی بچایا جا سکے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، بہت ساری اس پہ میتھس بھی سننے کو آتی ہیں کہ اگر کسی پیشنٹ کو ہیموفیلیا ہے تو وہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا، گیمز نہیں کھیل سکتا، تو اس طرح یہ صحیح ہے یہ بات؟ نہیں نہیں، بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ بچے کو جتنا نارمل رکھیں گے، اس کی فزیکل ایکٹیویٹی اس کی مینٹل گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور جتنا آپ اس کو اوائڈ کریں گے، اس سے بچائیں گے، تو یہ ہوگا کہ وہ بچہ اپنے آپ کو سمجھے گا پتہ نہیں مجھے کون سی ایسی بیماری ہے، میں نارمل بچہ نہیں ہوں، پھر اس کے اندر وہ اثرات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم ان بچوں میں جن کی سیویئرٹی زیادہ ہوتی ہے، فیکٹر کی کمی زیادہ ہوتی ہے، تو ہم پروفائلیکسس دیتے ہیں۔ پروفائلیکسس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ریگولر فیکٹر کی کانسنٹریٹ جو ہے ٹرانسفیوز کیا جاتا ہے، تاکہ ان کا فیکٹر لیول بڑھایا جائے، تاکہ وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کر سکے، نارمل زندگی گزار سکے۔ ہم صرف پیرنٹس کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹیز جو ہے اس سے اوائڈ کریں جس میں چوٹ لگنے کا خطرہ ہے بہت زیادہ، جیسے ہاکی کھیلنا ہے، کرکٹ کھیلنا ہے جس سے چوٹ لگتی ہے، سوئمنگ کر سکتے ہیں یہ بچے، ٹینس کھیل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہلکے پھلکے سارے گیمز کھیل سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھائی کرنا منع نہیں، ہمارے یہاں ماں باپ اکثر یہ کہتے ہیں اسکول نہیں بھیجنا ہے، اکثر ماں باپ یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، اسکول بھیجیں آپ اپنے بچے کو۔ لیکن ڈاکٹر منیرا ایک خوف ہے نا، دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایسے پیشنٹ پوری زندگی میں اس کو کوئی کٹ نہیں لگے گا، کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے، ہم چلتے پھرتے کہیں جا رہے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے پاؤں میں کچھ لگ جاتا ہے، کہیں ہاتھ میں لگ جاتا ہے، کچھ کہیں سے بھی کٹ لگ جاتا ہے، پیپر سے کٹ لگ جاتا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ بچہ یا لڑکا اگر وہ میڈیسنز لے رہا ہے، علاج ہو رہا ہے، تو کیا تب بھی بلیڈنگ ہو تو اس پہ کنٹرول نہیں ہو پاتا؟ دیکھیں، اگر وہ بچہ پراپرلی علاج لے رہا ہے، اور پیرنٹس کی ہم ایجوکیشن ضرور امپورٹنٹ ہے اس کے اندر، کیونکہ ظاہری بات ہے بچہ بھی امیچیور ہے، اس کو نہیں پتا، لیکن اگر آپ پیرنٹس کی ایجوکیشن کر رہے ہیں، ان کی پراپر کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو اسکول میں جا رہے ہیں ان کی ٹیچرس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں بچے کو چوٹ لگے تو آپ نے فوراً جو ہے برف کی سیکائی کرنی ہے، پریشر دینا ہے، وہاں پر بینڈیج کر دینا ہے، ٹھیک ہے، فیکٹر اس کو لگا دینا ہے، اور اگر وہ پروفائلیکسس پہ ہے تو اس کا ڈوز جو ہے پراپرلی دینا ہے، تاکہ اس کی بلیڈنگ رک جائے۔ اگر بلیڈنگ ہوگی بھی تو بہت ہلکی پھلکی ہوگی، ایک نارمل بچے کی طرح ہوگی۔